امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت امام حسین اور یزید میں کن باتوں پر اختلاف تھا، اور امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے شہادت کو کیوں گلے لگایا اور کیوں تاریخ رقم کی؟ یزید کی بھی کون سی بری صفات تھیں جس کی وجہ سے امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کی؟ سب کچھ جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، وہ کون سی خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کی؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ یزید کی فاسق و فاجر زندگی۔ کیا آپ جانتے ہیں امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ یزید وہ شخص تھا جو شراب نوشی، گناہ، زنا، موسیقی اور دین دشمنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تاریخ میں یزید کی زندگی کو بے حیائی، ظلم، بے عدالتی اور شریعت شکنی کی علامت کہا گیا ہے۔ اس کے شب و روز شراب کے جام اور گانے والی عورتوں کی محفلوں میں گزرتے۔ وہ دینی احکامات کا مذاق اڑاتا، نمازوں کو چھوڑتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، کیسے ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کرتا؟ یزید کے دور حکومت میں مدینہ پر حملہ، خانہ کعبہ پر سنگ باری اور بے شمار صحابہ کی شہادت کے واقعات رونما ہوئے۔ یزید صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک شیطانی نظام کی علامت بن چکا تھا۔ امام حسین کا انکار دین کے تحفظ کا اعلان تھا۔ دوسری جو وجہ تھی، خلافت کو بادشاہت میں بدلنا۔ اسلام میں خلافت شریعت اور عدل کا نظام ہے، لیکن یزید نے اس مقدس نظام کو موروثی بادشاہت میں بدل دیا۔ امیر المومنین کا لقب صرف صالح، متقی اور عادل شخص کو دیا جا سکتا ہے۔ یزید کا حکمران بننا گویا خلافت راشدہ کے اصولوں کا قتل تھا۔ یزید کے انتخاب میں عام عوام کی رائے شامل نہ تھی، نہ کوئی شورا تھی، جبکہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے کے بھی خلاف تھا۔ امام حسین نے واضح الفاظ میں کہا، ایسا شخص جو ظلم و جبر کرتا ہو، اسلام کو مٹاتا ہو، اس کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ یزید کی حکومت اسلام کے نظام خلافت کو داغدار کرنے کی کوشش تھی، اور امام حسین نے اس کے آگے بند باندھ دیا۔ تیسری جو وجہ بیعت نہ کرنے کی، وہ تھی اسلامی اصولوں کا تحفظ۔ حضرت امام حسین اسلامی اصولوں کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ اسلام حق، عدل، رحم، تقوی اور دیانتداری کا دین ہے۔ یزید ان تمام اصولوں کے خلاف کھڑا تھا۔ امام حسین کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی تو آنے والی نسلیں یہ سمجھیں گی کہ دین اور باطل کا سمجھوتا ممکن ہے۔ یزید کے دور میں نہ صرف دینی اقدار پامال ہو رہی تھیں، بلکہ دین کی تشریح بھی ظالم حکمرانوں کے مفاد میں کی جا رہی تھی۔ امام حسین نے اپنے قیام سے بتایا کہ دین کی حفاظت صرف تلوار سے نہیں بلکہ اصولوں پر ڈٹ جانے سے ہوتی ہے۔ چوتھی جو وجہ تھی بیعت نہ کرنے کی، ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونا۔ یزید کا نظام ظلم پر قائم تھا۔ صحابہ کو قید کیا گیا، نیک علماء کو قتل کیا گیا، اور جو بیعت سے انکار کرے اس پر تشدد کیا گیا۔ امام حسین نے فرمایا، اگر کوئی ظالم کے سامنے حق کا کلمہ نہ کہے تو وہ بھی ظلم میں شریک ہوتا ہے۔ لہٰذا امام نے خاموش رہنے کے بجائے ظالم کے سامنے قیام کیا، تاکہ قیامت تک ہر مومن کو سکھایا جائے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہی حقیقی ایمان ہے۔ یزید کے دور میں لوگ خوف، لالچ اور دنیاوی فائدے کے تحت بیعت کر رہے تھے۔ امت سو چکی تھی اور حق و باطل کے فرق کو بھول چکی تھی۔ امام حسین نے شہادت کو چن کر امت کو بیدار کیا۔ کربلا کا ہر قطرہ خون گویا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اے امت مسلمہ، سچ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ امام کا پیغام آج بھی ہر سونے دل کو جگا رہا ہے۔ قرآن و سنت کی حفاظت۔ یزید دین کی تعلیمات کو بدلنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک خلافت طاقت اور بادشاہی تھی، نہ کہ امانت اور خدمت۔
امام حسین نے جان دے دی لیکن قرآن و سنت پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اگر وہ بیعت کر لیتے تو یزید کے ہر گناہ کو دینی اجازت حاصل ہو جاتی۔ امام حسین نے عملاً بتایا کہ دین کی حفاظت مال و جان سے افضل ہے۔ ساتویں بڑی وجہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث امام حسین کے کردار اور مقام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ امام حسین کا کردار نبوی کردار کا عکس تھا۔ اگر حسین یزید جیسے فاسق کی بیعت کرتے تو گویا نبی کے فرمان کی خلاف ورزی ہوتی۔ آٹھویں بڑی وجہ، امت کے لیے عملی مثال۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک عملی درس ہے۔ ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا اور حق کے لیے جان قربان کر دینا۔ امام حسین نے رہتی دنیا تک امت کو سکھایا کہ عزت، غیرت اور دین کے لیے جان دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ یزید کے سامنے انکار کر کے امام نے حق پر چلنے والے کے لیے روشن مثال قائم کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ امام حسین کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ انہوں نے بچپن میں نبی کے ساتھ نماز پڑھی، نبی کے کندھوں پر سوار ہوئے اور ان کی دعائیں پائیں۔ ایسے پرورش یافتہ شخص کے لیے ممکن نہ تھا کہ دین کے دشمن کی اطاعت کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، یعنی حق کے لیے قربانی دینا۔ 10ویں بڑی وجہ، اہل بیت کا مقام و کردار۔ اہل بیت کو قرآن میں اہل تطہیر کہا گیا۔ امام حسین اہل بیت کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ اگر وہ بیعت کر لیتے تو گویا دین کے دشمنوں کو اہل بیت کی مہر تائید مل جاتی۔ امام حسین نے انکار کر کے بتایا کہ اہل بیت صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے دین پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار صرف انکار نہیں تھا بلکہ یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ سچائی کے راستے پر چلنا قربانی مانگتا ہے۔ کربلا آج بھی ہمیں بتاتی ہے باطل کتنا ہی طاقتور ہو، اگر سچ پر حسین جیسا دل ہو تو باطل کو شکست دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی معلوماتی ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔